کیا جنات مسلمانوں سے زیادہ طاقتور بلکہ انسانوں سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں؟ تو سلیمان علیہ السلام نے وہ اپنے بازو بیٹھے ہوئے جنوں سے مشورہ کر لیا۔ عفریت نامی جن جو ہے وہ اس نے کہا کہ میں تو اتنی دیر میں لا سکتا ہوں کہ جو ہے آپ پلک جھپکانے تک کے لا لوں گا میں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو ایسی بے شمار صلاحیتیں اور طاقتیں عطا کی ہے جو انسانوں کو نہیں دی ہے۔ کہ کیا روحانی علاج صرف قرآن آیتوں سے ہی لیا جا سکتا؟ روحانی علاج قرآن سے ہی کرنا بہتر ہے، سب سے اہم چیز ہے۔ جو ڈاکٹروں کے پاس اس کا علاج نہیں ہے، مثلا یہ کہ مائیگرین کا علاج نہیں ہے، ایڈز کا علاج نہیں ہے، کینسر کا علاج نہیں ہے، گھٹنوں وغیرہ کے درد کا علاج نہیں ہے، اسی طریقے سے درد شقیقہ آدھے سر کا درد کا علاج نہیں ہے، بلڈ پریشر کا علاج نہیں ہے۔ کہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو جنات سے انسیت دی تھی وہ انسانوں کی طرح ہی جنات کے ساتھ یعنی تعلقات رکھا کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، تحفظ دین میڈیا کی اس خصوصی پیشکش روحانی دنیا میں آپ کا استقبال خیر مقدم ہے۔ حضرت مولانا محفوظ رحمانی فاروقی صاحب جو ہے تو اپنی مصروفیات کے باوجود ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم مولانا کا پھر سے ایک دفعہ استقبال کرتے خیر مقدم کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، آج کا جو سوال ہے وہ پوچھتے ہیں کہ کیا جنات مسلمانوں سے زیادہ طاقتور بلکہ انسانوں سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، اور ان میں کیا کیا صلاحیتیں ہوتی ہیں؟ اگر وہ بہت لوگ عامتاً یہ لوگوں میں باتیں ہوتی ہے کہ وہ جو چیز چاہے حاضر کر سکتے ہیں فوراً، کیا یہ حقیقت ہے یا پھر بس ایسی افواہیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ناظرین و سامعین، یہ روحانی دنیا کے سلسلے میں جو سوالات اور جوابات آپ سن رہے ہیں اور اس سے ماشاء اللہ بہت سارے لوگ ہماری حوصلہ افزائی بھی کرتے رہ رہے ہیں، تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ایک محنت جو ہے کامیاب ہو رہی ہے اور لوگوں میں دلچسپی بڑھ رہی ہے۔ آپ جتنا اس کو پسند فرماتے ہیں اتنا ہی اپنے دوست احباب کے اندر، ہم اپنے حلقے میں، اپنے گروپ میں اس کو فارورڈ کرتے رہیں، اس لیے کہ ہماری یہ ایک تحریک ہے اصلاح امت کے لیے، صحیح چیزیں لوگوں کے سامنے آنا قرآن حدیث کی روشنی میں مستند طریقے سے۔ کیونکہ آج کل لوگ جو ہے خواہ سوال کرتے، افواہیں پھیلاتے ہیں اور قرآنی آیتوں کا انکار کر دیتے، جنات کا انکار کرتے، کوئی جادو کا انکار کرتا ہے، کوئی باباؤں کو برا بولتے رہتا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ جاہل باباؤں سے بچنے کے لیے اور نقلی عاملوں سے بچنے کے لیے آپ ہمارے ایپیسوڈ دیکھتے رہیں اور دوسروں تک کے پہنچاتے رہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھانے کی کوشش کریں۔ اور اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو ڈائریکٹ آپ سوال کر کے بھی انشاءاللہ مطمئن ہو سکتے ہیں۔ ابھی ہمارے بھائی نے جو سوال کیا ہے مولانا ابرار صاحب نے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو ایسی بے شمار صلاحیتیں اور طاقتیں عطا کی ہے جو انسانوں کو نہیں دی ہے، یعنی بعض چیزیں تو انسانوں کو نہیں ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بعض طاقتوں کا تذکرہ بھی کیا قرآن پاک کے اندر۔ وہ ایک طاقت تو یہ ہے کہ وہ ایک سیکنڈ میں یعنی جو ہے دوسری جگہ سے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے تو وہ کسی چیز کو پہنچا سکتے ہیں، لا سکتے ہیں، حاضر کر سکتے ہیں۔ اور یہ واقعہ آپ کو اس سے پہلے شاید میں نے بتلایا ہوں گا کہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو جنات سے انسیت دی تھی وہ انسانوں کی طرح ہی جنات کے ساتھ یعنی تعلقات رکھا کرتے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنوں میں سے یعنی بعض جنات ایسے تھے کہ اتنے قریب میں تھے کہ کبھی کبھی وہ کسی انسان کو بلانے میں دیر لگتی تو ان سے ہی کام لے لیتے تھے۔ تو چنانچہ ایک مرتبہ جو ہے ملک یمن سے ملکہ کا تخت جو ہے بیت المقدس لانا تھا، اور وہ کام جو ہے دنیاوی اعتبار سے بہت مشکل، یعنی ہزاروں میل، ہزاروں کوسوں دور جو ہے ایک چیز ہو اور اس کو یہاں پر لا کر حاضر کر دینا۔ تو ایسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے جیسے لوگوں کو اس کا یقین کامل ہو جائے کہ جنات کو کتنی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنی طاقت دی ہے اسے ثابت کرنے کے لیے، اس کو بتلانے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بازو بیٹھے ہوئے جنوں سے مشورہ کر لیا۔ معلوم یہ ہوا کہ انسانوں سے بھی مشورہ کیا جا سکتا ہے اور جنات سے بھی۔
تو جناتوں میں سے آپ نے پوچھا کہ بھائی یہ جو ملک یمن میں ملکہ بیٹھی ہوئی ہے تو وہ اس کا تخت جو ہے بیت المقدس پر کتنی دیر میں کون لا سکتا ہے؟ تو ایک جن نے کہا کہ آپ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے تو اتنی دیر میں لا کر حاضر کر دوں گا۔ دوسرا جو جن تھا جس کے پاس یہ کتاب کا علم تھا، معلوم یہ ہوا کہ عالم کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے، علم والے کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا قال ھذا من فضل ربی۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ تو عفریت نامی جن جو ہے وہ اس نے کہا کہ میں تو اتنی دیر میں لا سکتا ہوں کہ جو ہے آپ پلک جھپکانے تک کے لا لوں گا میں، یعنی آپ کے پاس جو ہے اتنی دور سے اور وہ تخت کو لانا ہے، لیکن اس کا انداز دیکھیے کہ اس کے لیے کتنا ایزی تھا، کتنا آسان تھا۔ اس میں کیا پریشانی کی بات ہے، میں پلک جھپکنے تک کے لا کر دے دوں گا۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام بھی یہ ایک سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کی بولیاں، وہ جو مشورہ کر رہے تھے انہوں نے بولے، وہ سب چیزیں ان کو سمجھ میں آئی۔ اسی طریقے سے جانوروں کی بولیاں بھی سمجھا کرتے تھے۔ علمنا منطق الطیر وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، قرآن کہتا ہے۔ اور ایک واقعہ بھی ہے کہ سورۃ النمل کے اندر کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے فوج کے ساتھ گزر رہے تھے تو وہاں پر ایک آہٹ سنی انہوں نے، راستے میں اپنے فوجیوں کو جو ہے تو روک دیا انہوں نے۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولها قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، یعنی قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک چوٹیوں کے سردارن کو، چوٹیوں کے جو سردار ہے اس کو اپنی قوم کی اتنی فکر تھی کہ انہوں نے کہا کہ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے بلوں کے اندر چلے جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام کی فوج آ رہی ہے، وہ کہیں ہمیں رون نہ ڈالے، ہمیں مار نہ ڈالے، ہمیں ختم نہ کر ڈالے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے روکا، فتبسم ضاحکا من قولها، اس کے ان بول سے انہوں نے جو ہے مسکرا بھی دیا۔ تو قرآن پاک کا مطالعہ کرتے رہیے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اتنی طاقت دی تھی کہ وہ جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے۔ تو جنات کو تو یہ طاقت آپ نے محسوس کر لیا۔ ایسے ہی سورۃ الناس میں اگرچہ کہ شیطان کے وسوسے ڈالنے کا ذکر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کی تلقین کرنے کا بھی یہ واضح فرما دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرو، اور اس کا ذکر کرنے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے وہ۔ تو جنات جو ہے کہ سلسلے میں اگر قرآن کی پاورفل کوئی آیت آتی ہے تو وہ چیزوں کو محسوس کرنے کے بعد وہ پیچھے ہٹ بھی جاتے ہیں۔ تو طاقت قرآن کی بڑی ہوئی ہے، عامل قرآن کی بڑی ہوئی ہے، اور شیطان پر اور جنات پر کوئی چیز حاوی ہو سکتی ہے اور اس کو جو ہے ڈرا سکتی ہے تو وہ اللہ کا کلام ہے، قرآن کی آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا یعنی جو ہے یقین ہمیں نصیب فرمائے۔ اسی طرح حضرت مولانا صاحب ایک اہم سوال ہے کہ کیا روحانی علاج صرف قرآن آیتوں سے ہی لیا جا سکتا؟ اگر قرآن کے علاوہ دوسرے وظائف سے علاج لیا جاتا ہے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں کہ اس کی کیا شکل ہوگی؟ ڈاکٹر فرحت اللہ ناندیڑ سے سوال کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ، ڈاکٹر صاحب نے اچھا سوال کیا ہے۔ روحانی علاج قرآن سے ہی کرنا بہتر ہے، سب سے اہم چیز ہے، اور اس کی مہارت اس عامل کو حاصل ہوتی ہے جو عالم دین بھی ہو، کیونکہ عربی کے مفہوم کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ بعض عامل جو ہے وہ عربی نقل تو کر لیتے ہیں لیکن انہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ تو ہم نے دیکھا ہے، بلکہ ان کی غلطیوں کو پکڑا ہے کہ عربی نقل کر دیا، انہوں نے تعویذ بنا کے دے دیا، حالانکہ اس میں شرکیہ جملے تھے اور زیر زبر کے الفاظ کی یعنی رد و بدل کی وجہ سے معنی اور مفہوم بھی بدل جاتے ہیں۔ تو مسائل سے نا واقف ہونے کی وجہ سے حرام کا مرتکب بھی انسان ہو سکتا ہے۔
مثال کے طور پر میں نے ایک دو چار عاملوں کو جب تھوڑا سا محبت میں اچھے فری ماحول میں کچھ سوالات کیے تو اس میں ایک عجیب جواب ملا کہ میں تو خون سے تعویذ لکھتا ہوں. تو میں نے کہا کہ وہ کیسا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ کتاب میں جیسا لکھا ہوا ہے اس کو نقل کر کے دیتا ہوں، اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے. میں نے کہا کہ اللہ کے بندے، آپ یہ سمجھیے کہ اسلامی تعلیمات میں آپ کو کہیں یہ چیز نہیں ملی کہ خون نجس ہے، ناپاک ہے، اور یہ ناپاک چیز سے قرآن پاک کی آیت کو اگر آپ لکھ رہے ہیں تو گویا آپ قرآنی آیتوں کی بے حرمتی کر رہے ہیں، قرآن کو غلط طریقے سے غلط چیز سے لکھ رہے ہیں، تو یہ تو گناہ کا کام کر رہے ہیں. اور میں نے انہیں کہا کہ اگر آپ کے جسم پر خون لگا ہوا ہے اس حالت میں آپ نماز پڑھ سکتے کیا؟ نہیں پڑھ سکتے. تو وہ گلے میں آپ نے خون والا تعویذ جو ہے لٹکا دیا، اب وہ بیچارہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز کا کیا حشر ہوگا؟ تو بہرحال یہ جو عالم دین نہ ہونا، یہ جہالت کی وجہ سے کبھی کبھی ایسی حرکتیں بھی کر لیتے ہیں. وہ بولتے ہیں نا کہ نقل نویس را عقل نہ باشد، تو نقل کرنے والوں کو عقل بھی نہیں ہوتی ہے. روحانی علاج قرآن کے علاوہ دعاؤں سے بھی کیا جا سکتا، اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مریض پر دایاں ہاتھ پھیرتے اور دعائیہ کلمات پڑھ کر دم کرتے جو قرآن کا حصہ نہیں ہوتے تھے. یہ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وہ کلمات جو پڑھا کرتے تھے وہ قرآن کا حصہ نہیں ہوتے تھے، وہ دعائیں ہوتی تھی. ایک مرتبہ حضرت ثابت ابن قیس کی عیادت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. وہ بیمار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیہ کلمات پڑھا، اکشف الباس رب الناس، اے انسانوں کے رب تکلیف کو دور فرما دے. یہ ابو داؤد جلد نمبر 2 باب فی الرقیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی آیات پڑھ کر بھی دم کرتے تھے. یہ نہیں ہے کہ صرف یعنی دعاؤں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کیا ہے، قرآنی آیتیں پڑھ کر بھی دم کیا کرتے تھے. لیکن دعاؤں سے علاج کا جواز بھی بتلایا، اور یہ بھی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور سنت سے ثابت ہے. کوئی اشکال اور اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ابھی اس سے پہلے ایک ایپیسوڈ میں ہم نے بتایا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو پانی میں ڈال دیتی، لوٹے میں ڈال دیتی، کسی برتن میں ڈال دیتی، اور اس پانی کو کسی مریض کو پلاتی. اکثر نظر بد والوں کو جو ہے اور جن کو نظر لگ جایا کرتی تھی، اس کا علاج کا طریقہ ان کا یہ تھا. تو یہاں پر اور ایک مزید ڈاکٹر صاحب کو بات ملے گی کہ دعاؤں کے علاوہ جو ہے ایسا کوئی عمل جس سے یعنی اجتہاد کیا گیا، جیسے ام سلمہ نے اجتہاد کیا، تو اس کے علاوہ سے بھی روحانی علاج کیا جا سکتا ہے. اسی طرح مولانا صاحب ایک نذیر احمد ورنگل ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ ان کے یہاں کوئی عامل ہے وہ مٹی پر دم کر کے دیتے ہیں، کیا یہ طریقہ اور یہ عمل جائز ہے یا ناجائز؟ عملیات میں اصل میں عقل کو دخل نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ایسی لوگوں نے ایجاد کر رکھی ہے، اس سے لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے. تو جب تک کہ صاحب معاملہ سے اپن پوچھیں گے نہیں یہ کہ بھئی آپ کیا پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اگر مٹی پر وہ قرآن پاک کی آیت پڑھ لیتے ہیں یا دعا پڑھتے ہیں اور وہ دیتے ہیں تو وہ جو ہے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن معلوم کرنا چاہیے، بہت اہم سوال ہے، عامل اگر تجربہ کر رہا ہے تو وہ کس چیزوں کو یعنی پڑھ کر کرتا ہے. جب کوئی پانی پر دم کرتا ہے، تیل پر بھی، دیگر چیزوں پر بھی دم کرتا ہے، مٹی پر بھی دم کر لیتا ہے، تو بعض روایتوں میں اس کا یعنی جو ہے تذکرہ موجود ہے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی مٹی لے کر اس کو پیالے میں ڈالتے ہیں اور اس میں پانی ڈالا اور اس پر دعائیہ کلمات دم فرمایا، اور اس مٹی کو جسم کے متاثرہ حصے پر لگانے کا حکم بھی فرمایا. مریض کو درد سے نجات مل گئی. یہ ابو داؤد جلد نمبر 2 میں موجود ہے، آپ دیکھ لیجئے. تو مٹی کا استعمال ایسا کیا گیا جیسے اس زمانے میں ہم لوگ لیپ یعنی لگاتے ہیں. ایک کہاوت مشہور ہے کہ اللہ چاہے تو پتھر اور مٹی سے بھی شفا مل سکتی ہے. ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے ساتھ اگر روحانی علاج کیا جاتا ہے تو مفید ہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کے ذریعے سے یعنی جو ہے علاج کیا ہے.
تو لہذا کوئی عامل اس سے کوئی چیز استنباط کر کے، کوئی اجتہاد کر کے کسی چیز کو ایک فارمولہ بنا لیا ہوگا اور وہ کرتا ہوگا کہ مٹی پر دم کر کے دے دیتا ہوگا اور اس سے لوگوں کو شفا مل سکتی ہے۔ زیادہ بہتر قرآنی آیتوں کا استعمال بہت ضروری ہے۔ مولانا صاحب اگلا سوال ہے، رحمۃ اللہ نظام آباد سے پوچھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی بیماری میں دم کرنے کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ مستند حوالہ حدیث کا ہو تو بتلائے، کیونکہ اس پر بحث و مباحثہ بہت ہوتا ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیمار تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حالت میں دیکھنے کے بعد مندرجہ ذیل دعائیہ کلمات 3 مرتبہ پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے افاقہ ہوا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے بھی علاج کروایا ہے۔ روحانی علاج کا سلسلہ لامتناہی سلسلہ ہے۔ اگر آدمی کے پاس علم ہو، سمجھ ہو، تو وہ اس میں بہت ترقی کر سکتا ہے۔ بہت اچھا سوال انہوں نے کیا ہے کہ کسی بیماری میں دم کرنے کا ثبوت ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ بہت اہم بات ہے کہ حضرت جبرائیل امین تشریف لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حالت میں دیکھ رہے ہیں، پھر اللہ کے حکم سے وہ یعنی جو ہے دم کر رہے ہیں۔ تو وہ کیا دم کیا تھا انہوں نے؟ اصل میں بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا یشفا سقیمنا باذن ربنا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نام سے ہماری زمین کی مٹی ہم میں سے کسی کے تھوک کے ساتھ اس سے شفا پائے، ہمارا بیمار رب کے حکم سے اچھا ہو جائے۔ بخاری کا حوالہ ہے کتاب الطب میں اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیماری اور ایسی حالت میں اللہ نے ہی انتظام کروایا ہے، اور اسباب کی دنیا میں ایک سبب جو ہے ذریعہ شفا بھی ہے۔ اب بڑے سے بڑا عالم دین، متقی، پرہیزگار، دیندار حضرات، اب وہ بھی ان کو بھی اپنی علاج کی فکر کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر راہ فرار اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ ایمان عقیدہ مضبوط ہے اور صحیح ہے تو علاج کی ضرورت نہیں ہے، سب کرنے والی ذات اللہ کی ہے وغیرہ وغیرہ جو کہتے رہتے ہیں۔ ارے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا گیا تو آپ کی کیا حیثیت ہے؟ دعا اور دوا دونوں بھی سنت ہے، کبھی جسمانی علاج کبھی روحانی علاج، جس کی ضرورت ہے وہ کرنے میں کوئی اشکال و اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ طریقہ کار الگ الگ ہو سکتا ہے، بعضوں کا طریقہ آپ کو پسند نہیں آ سکتا ہے، لیکن آپ کو جن کا طریقہ پسند آتا ہے، جو قرآن پاک کی آیتوں کے اوراد و وظائف کے بہت زیادہ پابند ہیں اور ان کی زبان سے نکلی ہوئی چھوٹی سی چیز بھی وہ شفا کا ذریعہ بن سکتی ہے، اس کا یقین ہونا چاہیے کہ کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ لیکن جب اللہ سے رجوع ہوں گے، جب قرآن سے رجوع ہوں گے، قرآن کو پڑھ کر دم کریں گے، اور اس کے سینکڑوں ثبوت موجود ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو دم کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اپنے صاحبزادوں پر عمل کر رہے ہیں، دم کر رہے ہیں، اسی طریقے سے حضرت جبرائیل امین جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کر رہے ہیں، تو دم جھاڑ پھونک کا ثبوت تو یہ آپ کے سامنے موجود ہے، اس کا یقین کریے آپ۔ اسی طرح اگلا سوال ہے کہ ابو ذر قادری ہے سکندر آباد سے پوچھتے ہیں کہ بعض وقت ایسی بیماری ہوتی ہے ڈاکٹر و عامل کی سمجھ میں نہیں آتا، جو دوا کی مرض بڑھتا گیا والا مسئلہ ہے، تو ایسے میں کوئی مجرب عمل ہو تو ضرور بتائیں۔ ہاں، بعض ایسی بیماریاں ہیں کیا ڈاکٹروں کے پاس ان کا علاج نہیں ہے، لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ 50% سے زیادہ بیماریاں ایسی ہیں جو ڈاکٹروں کے پاس اس کا علاج نہیں ہے۔ مثلا یہ کہ مائیگرین کا علاج نہیں ہے، ایڈز کا علاج نہیں ہے، کینسر کا علاج نہیں ہے، گھٹنوں وغیرہ کے درد کا علاج نہیں ہے، اسی طریقے سے درد شقیقہ آدھے سر کا درد کا علاج نہیں ہے، بلڈ پریشر کا علاج نہیں ہے، اسی طریقے سے شوگر کا علاج نہیں ہے۔ کتنی بیماریاں ہیں۔ اب پھر ہوتا کیا ہے، یہ دواخانے کیسے چل رہے ہیں؟ وہاں پر مریض کا دماغ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے کنٹرول بھی ہو گیا تو چلے گا، لہٰذا صرف کنٹرول کے واسطے دوائیں لی جا رہی ہے، بیماری کے خاتمے کے لیے نہیں لی جا رہی ہے۔ بیماری کا خاتمہ ڈاکٹر کر بھی نہیں رہے ہیں، دواخانوں میں بیماریوں کا خاتمہ نہیں ہو جا رہا، بیمار ختم ہو جا رہا، بیچارہ جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو جا رہا ہے۔ اتنی دوائیں کھلائے، دواؤں کا ریئیکشن ہوا اور دواؤں سے یہ سارے سب یعنی جو ہے جھگڑے پیدا ہوئے، سب ساری چیزیں ہیں۔
اتنا میڈیکل لائن نے ترقی کر لیا، لندن امریکہ جا کے علاج کر رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بہت بڑی شادی ہوئی ہے جس میں ہزاروں کروڑوں روپیہ خرچ کیا امبانی نے، لیکن اپنے بیٹے کا علاج نہیں کر سکا. اس کا بیٹا جو جس حالت میں ہے اور جس انداز میں ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے اتنے فنکشن میں کروڑوں ہزاروں اور اربوں روپیہ جو ہے خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اتنے بڑے بڑے معالج بھی آئے تھے، ڈاکٹر بھی آئے تھے، پوری دنیا کے لوگ آئے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے دنیا میں جتنی میڈیکل لائن نے میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے وہ آج بھی ادھوری ہے، اور قرآنی آیتوں کے سامنے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ جہاں ڈاکٹر گھٹنے ٹیک دیتا ہے، ان کی سمجھ سے باہر مرض ہے، اس کے بعد روحانی علاج کا آغاز ہوتا ہے. آج تو مان لیجئے کم سے کم اس سے شفا نہیں ہوئی آپ کو تو ایسے کیسز بہت کم ملیں گے آپ کو. اکثریت کو شفا مل جاتی ہے جو جیسا یقین رکھ کے آتا ہے. اصل میں جو عقیدت اور محبت اور یقین ہونا چاہیے اگر ہے آپ کو تو ایک چھوٹی سی سورے سے، ایک چھوٹی سی آیت سے آپ کو شفا ہو جا سکتی ہے. صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شفا ہو سکتی ہے. میرا تجربہ ہے، ایک شخص جس کو کچھ بھی نہیں آتا تھا، بیچارہ پڑھنا ہی نہیں جانتا اور کلمے میں بھی غلطی تھی اس کو، لیکن اتفاق یہ تھا کہ اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا تھا. تو میں نے اس کو کہا کہ آپ صبح دوپہر شام بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پوری ایک تسبیح پڑھ لیا کرو، پانی پر اور شہد پہ دم کر لیا کرو، اور یقین کے ساتھ کہ اللہ مجھے شفا دیں گے. آپ یہ عمل کرو اور آپ 21 دن کے بعد مجھے رپورٹ پیش کرو. حیرت ہوگی مولانا آپ کو کہ جو ہے 21 دن کے بعد وہ بندہ آیا اور اس نے کہا کہ 50% سے زیادہ مجھے فائدہ ہے. پھر میں نے اس شخص کو، اس کے معالج، اس کے ڈاکٹر جو فیملی ڈاکٹر تھے ان کے پاس بھیجا، اور بھیج کر ان سے بتلانے لگا کہ بھئی آپ کے لحاظ سے چیک اپ کیجئے کہ واقعتاً اس کا مرض کم ہو رہا ہے کیا، اور کتنا کم ہوا آپ کے لحاظ سے. تو انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی کہ مجھے حیرت ہے کہ آخر کیا چیز دی آپ نے. تو جس وقت میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنی حد تک کے رکھیں گے، آپ کو اگر میں بولوں گا کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تو آپ کو تو بالکل ہی یقین نہیں آئے گا. اصل میں یہ بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جس کیفیت کے ساتھ پڑھتا ہے نا، وہ اللہ کے پاس مطلوب اور مقصود ہے. وہ جس اخلاص سے پڑھتا ہے، اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا، سورتیں پڑھنا نہیں آتا، تو اب ایسی مجبوری میں وہ دل سے جو ہے اپنی بیماری اور تکلیف میں اللہ کو یاد کر رہا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے شفا کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا سا نسخہ دیا ہوا ہے. تو وہ دل سے کرتا ہے، اور کرتے 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 اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسے شفا دے دی. ایسے سینکڑوں واقعات ہیں. تو آپ نے جو سوال کیا ویسے کئی سوالات آتے رہتے ہیں. آج کل ایسے مریض بھی ہیں کہ پریشانی کی وجہ سے کہیں بھی چلے جاتے ہیں، جس نے جو کہا وہ کرنے لگ جاتے ہیں. ایک مجرب عمل ہے، 313 مرتبہ پڑھ کر مریض کو دم کرے صبح اور شام، اور پانی پر دم کر کے پلایا کریں، انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا. فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، یہ 313 مرتبہ پڑھیں. انشاءاللہ لا علاج امراض میں بھی اللہ تعالیٰ شفا دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفا دے، صحت دے، ہمت دے، حوصلہ دے، اور روحانی دنیا کا عالم کو جو ہے اس ناظرین کی پسندیدہ بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.